السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہفتہ وار سنت سرکل کی جانب سے کیے جانے والے بیانات دروس کا سلسلہ بفضلہ تعالی جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے اور جتنے بھی حاضرین اور جتنے بھی واعظین اس میں شریک ہونے والے ہیں ان کے اخلاص میں مزید برکت نصیب فرمائے اور اس رہنے والوں کو مزید علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. آج کے اس نشست میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہمارے اکابر ہے. اکابر جو کہ ہمارے بڑے ہیں ان کی زندگیاں کیسے تھیں. اگر سب سے پہلے اس میں سر فہرست دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تسلیمات کے مبارک نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا اور تخلیق کائنات سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو انبیاء کرام جو تشریف لائے دنیا میں وہ دنیا کے معاشرے کے افراد کے لیے ایک رول ماڈل اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے اپنے قول و عمل سے، گفتار کردار سے اور قربانیوں کے ذریعے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلایا. اور پھر ان کے جو یعنی اصحاب تھے، جانشین تھے اور ان کا ساتھ دینے والے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ کرام کہلائے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ کو بخوبی نبھایا اور ان کے دیے گئے پیغام کو آگے
پہنچانے کے اندر اپنا عملی کردار ادا کیا۔ اب رہی بات کہ کیا یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے اکابر گزرے، جو یہ مبارک ہستیاں دنیا میں تشریف لا کر آخرت کی منزل کی طرف، جنتوں کی طرف رواں دواں ہو گئیں، آخر ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، ان کے معاملات کو، معاملات زندگی کو ہمیں اپنے سامنے اور امت کے افراد کے سامنے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج اس فتنہ فساد کے دور میں جہاں ہر طرف مادیت پرستی اور مالداری، دنیا داری کی ویلیو اور وقت زیادہ نظر آتی ہے، اور دنیا کے اندر انسان نے سبھی کچھ مال دولت اور پیسہ کو ہی سمجھ رکھا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر شیطان نے، نفس کی ترغیبات نے انہی دنیا کی زیب و زینت آرائش کو مزین کر رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، کہ جو دنیا کی یہ زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کی کثرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما دیا کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ تو آج انسان اس دھوکے کی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکا ہے، اس قدر کھو چکا ہے کہ اسے دینداری، اسے روحانیت، اسے اخلاص و تقوی، پرہیزگاری، خشوع و خضوع کس چیز کا نام ہے، اور قرآن و سنت سے رہنمائی لینا اور قرآن و سنت کے نور کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہو چکا ہے کہ اس کو اس طرف لانا یہ بہت بڑا کٹھن کام ہوگا۔ شرم و حیا کے رستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں، اور بے حیائی اور برائی، فحاشی اور شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہر طرف اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے لیے اپنے ایمان کو، شرم و حیا کو، عفت و پاک دامنی کو بچا کر رکھنا کس قدر مشکل ہے، یہ ایک سچا اور متقی پرہیزگار انسان اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو جب ایسے حالات چل رہے ہوں تو ان کے اندر ان ہستیوں کے تذکرے، ان کے حالات سامنے لانا، ان کو مطالعے میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کسی بھی نیک ہستی کے واقعات سنتا ہے، ان کی سیرت اور سمانے سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس قدر انہوں نے محنت، عبادت اور ریاضت سے اللہ کو راضی کیا، تو انسان کے دل میں، نفس میں اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کا مادہ رکھا ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سکون کا نسخہ اور حل ارشاد فرمایا، جو انسان کے لیے آج بالکل ناپید ہو چکا ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو تو مالداری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اگر فرمایا کہ دینداری میں، نیکی میں، عبادات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تو اس لیے ہمیں نیکی، عبادات
اور پھر ان کو کرنے والے اور اس پر اپنی زندگی کو گزار کر کاربند رکھ کر دنیا سے پردہ کرنے فرمانے والے ان ہستیوں کے حالات کو سن کر اور عمل کی نیت سے اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا، تاکہ ہم اس برے زمانے اور زمانے کے مطلب گناہ اور شیطانی اثرات سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے لیے ان کے حالات کا مطالعہ اور اس کو سننا بہت ضروری ہے، تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ تو اس موضوع کی اہمیت کو اور حساسیت کو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سنت سرکل کے ادارہ انسٹیٹیوٹ نے یہ بہت ہی احسن اقدام اٹھایا اور اس چیز کو کہ کس طرح سے ہمارے اکابر تھے ان کی زندگیوں کو سامنے لایا جائے۔ اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہم اگر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اسی طرح صحابہ کرام، تو تجویز یہ سامنے آئی اور تجاویز یہ سامنے آئی کہ تابعین کے واقعات کو پیش کیا جائے اور ان کی زندگی سے پردہ اٹھایا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں نکھار پیدا کر سکیں۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ توبہ کی آیت اور آیت نمبر 100، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار جو سبقت جانے والے ہیں نیکی کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو محدثین نے اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ان آیات کا مصداق تابعین ہیں جو مہاجرین و انصار کے تابع ہوئے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ ان کے بعد میں تھے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کے الفاظ لیے جائیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اسی طرح یہ حدیث خیر القرون کرنی کے الفاظ سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اور پھر وہ جو ان کے متصل ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو ان سے متصل ہیں یعنی تبع تابعین۔ تو سامعین محترم، یہ تینوں زمانے خیر و برکت کے تھے، اسلام کو انہی کی خیر و برکت سے روحانی اور مادی فتوحات حاصل ہوئی تھی۔ تابعین کی مقدس جماعت علم و عمل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھی، کیونکہ دیکھا جائے کہ اور ان کی زندگیوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نماز کو اسی طرح آگے وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھی صحابہ کرام نے، پھر وہ آگے سکھائی، اور صحابہ کرام فرماتے تھے کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ اس طرح سے نماز پڑھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی، پھر صحابہ کرام بھی اس طرح سے سکھاتے تھے۔ تو اس طرح ان کے یہ جو سب سے مقدس اور اہم کام تھا وہ یہی تھا کہ جو چیز ان کو حاصل ہوئی ہے اس کو آگے نقل کرنا، بیان کرنا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور صحابہ کرام کی علمی اور اخلاقی وراثت کو یعنی تابعین نے مسلمانوں میں بہت ہی اچھے انداز میں پھیلایا، اور عہد رسالت کے بعد اور شخصی حکومت کے اثر سے اسلامی نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کی، اور ان خرابیوں کے مقابلے میں اسلام کے وجود کو باہر کے گرد و غبار سے، کدورت سے تابعین نے دور رکھا اور دینی علوم کی اشاعت کی خاطر نئے نئے علوم کی بنیاد رکھی۔ اسلامی سلطنت کی حدود کو فتوحات کے ذریعے وسیع کیا اور اسلام کو پھیلایا، غرض وہ تمام برکتیں تکمیل تک پہنچائیں جن کو صحابہ کرام کے مبارک دور میں جن کا آغاز ہوا تھا۔ امام زہری، مکحول شامی، ابراہیم نخعی، قاضی شریح، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علم کا پایہ سنبھالا، اور محمد بن سیرین، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، امام زین العابدین نے اخلاق کا درس دیا۔ حسن بصری، اویس قرنی اور عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے عشق و محبت کی آگ کو برقرار رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے نمونے کو زندہ کی، غرض تابعین کرام نے علم و عمل کے شعبہ میں مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا، اور علم اور اخلاق کی یہ تقسیم وصف غالب کی بنیاد پر ہے، ورنہ علم و اخلاق کے سارے محاسن کم و بیش ان تمام بزرگوں میں مشترک تھے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ان سب کا مشترک اور اہم کارنامہ کیا تھا تو دینی علوم جس پر مذہب اسلام کا دار و مدار ہے اس کی بنیادوں کو، اس کی عمارت کے پلرز اور ستونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے کہ تابعی ہونا اور اس منصب پر فائز ہونا اور پھر اس کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں اس کو احسن انداز میں نبھانا۔ جس کی کتابوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحم اللہ کا واقعہ لکھا ہے نا کہ انہوں نے اس چیز کی تمنا اور خواہش کی تھی کہ کسی صحابی کی زیارت ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یہ وہی خانوادہ ہے جو بر صغیر میں علم حدیث کو لے کر آیا، اور آج بھی ہماری حدیث کی کتب میں جو حدیث کا شجرہ موجود ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک جا ملتا ہے، اور وہاں سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا بڑا مشہور فتویٰ جو انہوں نے انگریز کے دور میں دیا تھا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے خواہش کی کہ صحابی کی زیارت ہو جائے، تو ہوا یوں کہ ان کے گھر میں سانپ جو تھا وہ آیا، انہوں نے ظاہر موذی جانور ہے اور نقصان پہنچنے کے ڈر سے بچاؤ کے لیے اس کو مار دیا۔ اب یہ ہوا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں رات کو سونے کے لیٹا تو ایک صاحب آئے اور مجھے بلایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان کے ساتھ چل دیے۔ کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو چلتے چلتے مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور زمانے اور دور میں پہنچ چکا ہوں، اور وہاں پر جیسے بادشاہ سلامت کا دربار ہوا کرتا تھا، بادشاہ کا محل، اس طرح کا عالم ہے، اور وہ آدمی مجھے اس دربار اور محل میں لے گیا، اور وہاں پر بادشاہ براجمان ہے اپنے منصب پر،
اور لوگ بعد اب مؤدب اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے خواہ حشم و قدم، اور وہاں پر عدالت کا منظر بھی اور کٹہرا بھی. اور جیسے ہی بادشاہ کے سامنے پہنچے تو جو شخص ان کو وہاں لے کر گیا تھا وہ کہنے لگا کہ یہی بادشاہ سلامت یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے. تو بادشاہ نے ان سے حضرت شاہ عبدالعزیز سے سوال کیا کہ کیا آپ نے جو ہے کسی جن کا قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہری طور پر میں نے جن کا قتل نہیں کیا، ہاں ہمارے گھر میں ایک سانپ آیا تھا جس کو میں نے مار دیا تھا. اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنی واضح شکل میں موجود نہ ہوں تو مارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے مجھے اس پہ رعایت ملنی چاہیے. میں نے کوئی عمدن جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ تو انسانی روپ میں ہی نہیں تھا، جانور، اور وہ بھی موذی جانور کے روپ میں تھا جس کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو اس لیے میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کیا جائے. تو بادشاہ نے جب ان کا مقدمہ سنا اور ان کے دلائل جو حدیث کی روشنی میں پیش کیا، بادشاہ نے اس کو سماعت کیا. تو اسی اثنا میں بادشاہ کے مصاحبین میں، بادشاہ کے پاس قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص اس قدر عمر رسیدہ، اور عمر رسیدگی کا عالم یہ تھا کہ ان کی جو بھویں تھیں وہ بھی بہت زیادہ ضعیف العمری کا شکار ہو چکی تھیں اور وہ نیچے تک لٹکی ہوئی تھیں. انہوں نے اس کو اوپر اٹھا کر بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ واقعی انہوں نے جو اپنے صفائی میں حدیث پیش کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا. تو بادشاہ نے ان کی اس گواہی پر ان کو معاف کر دیا، اور اس طرح سے حضرت شاہ عبدالعزیز وہاں سے واپس آ گئے اس خوشی کے ساتھ کہ انہوں نے جو اللہ سے دعا اور خواہش کی تھی کہ مجھے کسی جو ہے صحابی کی زیارت ہو جائے، تو صحابی کی زیارت ہو گئی، اور اس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز بھی تابعی بن گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس میں ہر اصل بات یہ کہ تمنا اور اس کے ساتھ انسان کا جذبہ اور شوق و اخلاص. تو تابعی کی تعریف کیا ہے؟ تابعی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس نے ایک یا ایک سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو، اور تو اسے تابعی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی شرف کی بنا پر صحابی ہونے کے لیے صرف بحالت ایمان ملاقات ہونا کافی نہیں ہے، لیکن تابعی ہونے کے لیے صحابی سے صرف ملاقات کافی نہیں، بلکہ طویل عرصے تک صحابی کے پاس رہ کر ان تابعی نے علم بھی حاصل کیا ہو، یہ شرط ہے. جی ہاں، علم بھی حاصل کریں وہ تابعی، تو پھر جو ہے یہ کیا ہے، تابعی قرار پائیں گے. لیکن اکثر جو محدثین ہیں ان کے نزدیک جس شخص نے ایک صحابی یا ایک سے زائد صحابہ سے ملاقات کی ہو، خواہ ان کے ساتھ یہ نہ رہے ہوں، یعنی ان کے صحبت میں نہ رہے ہوں، تب بھی وہ تابعی ہیں. تو اس جماعت نے ان کو بھی صحابی صرف دیکھنے کی وجہ سے بھی تابعین شمار کیا ہے. اور ابن حبان نے تو یہ شرط رکھی ہے کہ صحابی کو دیکھنے والا شخص شعور کی عمر کا ہو، ہاں یعنی سمجھدار و عاقل بالغ ہو. اگر کم سن ہوگا تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہے. دیکھنے پر تابعی کے حکم والوں نے یہ حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی، کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا. تو اس حدیث سے مبارکہ سے
صرف دیکھنا یعنی کہ رویت کا ذکر ہے۔ رہی بات کی تابعین کی تعداد کیا ہے، تو تابعین کی جو تعداد ہے وہ شمار سے باہر ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس نے صحابی کو دیکھا اس کی زیارت کی وہ تابعی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو مختلف علاقوں کی طرف چلے گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے، اور ہزاروں لوگوں نے ان قدسی صفات صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد ہوگی۔ تابعین کے طبقات کی اگر بات کی جائے تو تابعین کے مختلف طبقات ہیں۔ امام حاکم نشاپوری نے تابعین کے 15 طبقات بیان کیے ہیں، اور ان میں سب سے جو آخری طبقہ ہے وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بصرہ میں حضرت انس بن مالک کی، اور اہل کوفہ میں سے حضرت عبداللہ کی، اور مدینہ میں حضرت صائب بن یزید، اور اہل مصر میں حضرت عبداللہ بن حارث کی، اور اہل شام میں سے حضرت ابو امامہ باہلی کی زیارت کی ہو۔ جی ہاں، یہ آخری طبقہ تھا۔ اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دور تابعین کا اختتام 150 ہجری میں ہوا ہے، اور تبع تابعین کے دور کا اختتام 220 ہجری کو ہوا۔ تابعین کی ایک قسم ہے مخزرمی، جیسے شاعر مخزرمی بھی ہوتا ہے۔ مخزرمی تابعین یہ کون ہے کہ جنہوں نے دور جاہلیت پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عہد رسالت میں مسلمان بھی ہو چکے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ مثلا ابو رجا، عطا رومی اور سوید بن غفلہ وغیرہ۔ حافظ برہان الدین نے 40 سے زائد مخزرمی لوگوں کے نام گنوائے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ سب سے افضل تابعی کون سے ہیں۔ محدثین کے اس پر اختلاف ہے کہ افضل تابعی حضرت سعید بن مسیب ہیں، اور اہل کوفہ کے نزدیک حضرت علقمہ بن قیس اور حضرت اسود بن یزید نخعی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک افضل ترین تابعی حضرت اویس قرنی ہے۔ جی ہاں، حضرت اویس قرنی بہت مشہور تابعی ہیں۔ اور اصل چیز دیکھیے، اصل چیز دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے۔ قربان جیسا ہی مسلم شریف کے اندر ان کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب ان کی والدہ محترمہ بیمار تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اپنا پیغام بھیجا کہ اس طرح سے میری والدہ بیمار ہے لیکن میں آپ کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں، اشتیاق رکھتا ہوں، تو آپ سے نے فرمایا کہ نہیں اویس، آپ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ آپ دیکھیں کہ ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے شرف کو پانے کے لیے مدینہ نہیں گئے، ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ آج کا کوئی انسان ہوتا اور وہ کہتا جی تھوڑا سا کسی کام کے لیے آپ جا کے مل لو، زیارت کر کے آئی جاؤ، نہیں، آپ سے تم نے کیا فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو۔ اسے تویس کرنے لگے، ماں کی خدمت میں لگے رہے، اور اسی اس میں جو ہے کیا ہوا کہ آپ اسلام دنیا سے پردہ فرما۔ اور پھر جب اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب مدینہ میں قرن کی طرف سے آنے والا جو بھی قافلہ ہوتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کیا تمہیں کوئی اویس تو نہیں؟ تو یہ جب بعد میں ان کا مدینہ کی روانگی ہوئی تو حضرت اویس قرنی پہنچے، پوچھا گیا، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص قرن سے آئے گا، اویس اس کا نام ہوگا، جب وہ آئے اس سے اپنے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی برکت سے
یہ فضیلت ان کو دی کہ جب بھی وہ آئے آپ نے ان سے دعا کروانی ہے۔ تو یہ مقام ان کو کس وجہ سے ملا؟ ان تابعی کو ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، عملی نمونہ ہے۔ اور ماں باپ ایسا عظیم سرمایہ ہے، اور والدین دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے اولاد کے لیے، انسان کے لیے محسن ہیں، کہ جن کی وجہ سے انسان دنیا میں، جن کے وجود کی وجہ سے انسان دنیا میں آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی ماں اس سے ناراض ہے تو ماں کی نافرمانی ناراضگی اس قدر خطرناک ہے کہ مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ بھی چھین سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جس کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، نزع کا عالم تھا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، پوچھا گیا ماں ناراض ہے، اس نے بتایا تو ماں کے پاس گئے، ماں کو منایا، ماں مان گئی۔ اب جیسے ماں مانی تو زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ تو اس سے یہ بات اخذ کی گئی، لی گئی کہ والدین کی نافرمانی اس قدر برا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی دولت چھن سکتی۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ یہ تابعی حضرت اویس قرنی کا واقعہ اور ان کی کمال فرما برداری اور لازوال مثال ہے ہم سب کے لیے۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں باقاعدہ ہر فردن تابعین کرام کے حالات زندگی کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد کی دعا کے لیے اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سامعات ہیں، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، یا اللہ ان تمام مبارک ہستیوں کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نافرمانی گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، غیر مدد مستد فرما۔ عالم اسلام، یا اللہ عالم اسلام میں جتنے بھی دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، دنیا میں جہاں کہیں خانقاہیں ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور دین کے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں اور جتنے بھی ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دین دنیا راجوں کی ترقی نصیب فرما۔ خاص طور پر یا اللہ اس ادارہ کو یا اللہ کامیابی ترقی نصیب فرما۔ اس میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو خلاص نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں تمام پریشانوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک سال اولاد نصیب فرما۔ صاحب اولاد کو یا اللہ ان کے والدین کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو خیر و برکت کے ساتھ جاری ساری فرما۔ یا اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے یا اللہ اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔